بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو ویس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ جو ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے، اور یہ واقعہ ہماری عقلوں کے پردے بھی کھول دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور ایک نیک فرشتے کا۔ یہ واقعہ مصیبت پر صبر کرنے والوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی مصیبت کے عوض بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر جان کر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر نہیں آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یعنی تم اس مصیبت پر صبر اور شکر کرنا سیکھو، اور شکر کرنا اور یہ مت کہنا کہ یہ مصیبت مجھ پر نازل کیوں ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور اس کے بدلے بڑی مصیبت سے بچ گئی ہو۔ لیکن یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا حضور، میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میری سمجھ اور میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہے، میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھوں۔ فی الحال تو میں اس بات کو ماننے سے انکار ہوں۔ جب حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں ایک کے بعد ایک انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو محفوظ فرمایا۔ آؤ ہم اس نبی کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تمہاری یقین کو تقویت حاصل ہوگی، تم دین پر پختہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہیں ہی یقین ہو جائے گا۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، اور کسی ایسے انسان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کا نیک بندہ ہو۔ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ پھر دوپہر کا وقت ہو گیا اور گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، موسم اپنے آبوتاب سے باہر تھا۔ اب اس حالت میں ایک مشکل اور پیش آئی، پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور خچر بھی تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، ہم پیدل چل لیتے ہیں۔ لیکن حالت بہت خراب تھی۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سے نظر آیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی آدمی ہے یا یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اس طرف چلنے لگے۔ چلتے ہوئے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں کسی جانور کی ہڈی لگ گئی۔ چونکہ ہڈی پاؤں کے تلوے کو پھاڑ کر باہر نکل آئی، بیٹا شدت سے تڑپ گیا اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ باپ کی محبت میں رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے اپنے والد محترم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ میں پھر یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، اور ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر مجھے یہی چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے، آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج اور غم لاحق ہوگا۔ اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے کہ میں چل نہیں سکتا؟ بیٹے کی باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا،
کہ میرے پیارے بیٹے کہ میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غم آ جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ باپ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، اور باقی یہ کہ تمہارے لیے اس مصیبت میں کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر کے تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ آپ کا بیٹا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ یہ سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، آپ کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہوگی، اور پھر اس ہستی نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے نے آپ سے کیا کہا تھا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آواز آئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے مقرر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سنیں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے جب خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی شہر کی طرف آ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر میں آنے سے روکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں ڈھنسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے الٹ دی ہے، وہاں اب کوئی نہیں بچا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو کھانے والے برتن تھے ان پر بھی ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گئے۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری اور ان کے سامان کے سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنے سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے ایمان میں پختگی پیدا کر دی۔ اگر اس کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتا تو کیا وہ اس بستی میں جا کر بچ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سب سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔